صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں شرکت کرتے اور آپ نے اس میں اپنی کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا، لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی گزری ہے جن کو تاریخ میں بہت ہی کم لکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیر العلم جو حضرت علی نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی، اس جنگ میں مولا علی نے 20,000 جناتوں کا قتل کر دیا تھا اور بہت سے جناتوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا تھا، یعنی کہ بہت سے جناتوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک اجاڑ بستی سے گزرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، جس کے جواب میں عمر بن امیہ جمری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسے وادی ارزق کہتے ہیں اور اس جگہ ایک کنواں بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر سکے تھے، اور کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تبع یمانی گزرا تھا اور ان کے 10,000 سپاہیوں کو جناتوں نے اسی جگہ پر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جنات رہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو یہیں پر رک جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم پر آپ کا قافلہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میں سے 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی 10 صحابی اٹھے اور اس جناتوں کے کنویں کے پاس میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ 10 لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار ہنکار بھری جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور زمین کانپنے لگی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سارے صحابی پیچھے ہٹ گئے، لیکن ابو العاص صحابی تھے، وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جا کر وہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابو طالب کو بھیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا پھر آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی شیر خدا جناتوں کے اس کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ حضرت علی کو کامیابی نصیب فرمائیے۔ پھر جب حضرت علی جیسے ہی اس کنویں کے پاس پہنچے، پھر وہی ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا اور ہنکار بھرنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیر خدا نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا عمل جناتوں کو قابو میں کرنا ہے۔ اتنا سنتے ہی اس جن نے حضرت علی پر ایک زوردار حملہ کر دیا، لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور اپنی ذوالفقار سے اس جن کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی کہ اس جن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس کنویں سے آگ کے گولے نکلنے لگے اور ایک زبردست شور مچنا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کنویں سے بے شمار خوفناک چہرے باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آیتیں پڑھی جس سے وہ آگ بجھنے لگی اور وہ دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر حضرت علی جا کر کنویں کے منڈیر پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے اپنا برتن ڈال دیا، لیکن جناتوں کی طرف سے اس برتن کو کنویں سے باہر واپس پھینک دیا گیا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کلمات پڑھے اور پھر کہا، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی ایک خوفناک جن باہر نکلا اور آتے ہی اس نے ان پر حملہ کر دیا اور آپ اس کے حملے سے بچتے ہوئے آپ نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ نے کنویں میں پھر سے اپنا برتن ڈالا، لیکن اس بار بھی اس برتن کو جناتوں کی طرف سے کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے برتن کو اس کنویں میں ڈالا، مگر تینوں ہی بار جناتوں کی طرف سے اس برتن کو کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے کہا کہ میں اپنی کمر پر ایک رسی باندھتا ہوں اور کنویں کے اندر اترتا ہوں اور تم
اس رسی کو پکڑے رکھنا۔ چنانچہ اس کے بعد میں اصحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے اندر اتر گئے۔ اسی بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی کنویں کے اندر جا کر گرے۔ اب حضرت علی اور صحابہ کرام کے بیچ میں بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب گریا گری کرنے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کنویں سے یہ صدا آئی کہ یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو، تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد میں کنویں کے اندر رسی ڈالی گئی۔ پھر حضرت علی شیر خدا 20,000 جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام پہلے ارغوان ذہیب تھا، مگر بعد میں یہ جعفر ذہیب کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغاثہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء اکرام اور فرشتوں کی جماعت، جنات اور دیگر نا نظر آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنی ایک سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا، جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، اور جناتوں کے گروہ کا جو سردار تھا وہ یہی جعفر ذہیب نامی جنوں کا سردار تھا، جس کو حضرت علی